السلام علیکم. آپ کو آج کے پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں. آج ہم آپ کے لیے ایک بڑے خاص پروگرام لے کر آ رہے ہیں اور یہ پروگرام ہم آج کا لاہور میں پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر کے آڈیٹوریم سے کر رہے ہیں. آج مجھے دو حوالوں سے بات کرنی ہے. ایک تو جو ہماری ضلعی حکومتیں بنی ہیں اور خاص طور پر جو پنجاب میں بنی ہیں, ضلعی حکومتوں کے جو قیام کا مقصد ہے وہ یہ ہے کہ جو اختیارات کا ارتکاز ایک جگہ پر ہونے سے روکا جائے اور نچلی سطح پر عوام سے قریب تر وہ اختیارات جو ہے وہ منتقل کیے جائیں. پنجاب میں جو ضلعی حکومتیں بنی, سول ایڈمنسٹریشن آرڈر 1 جنوری کو آیا, اس کے بعد جو ہے وہ ان حکومتوں کا جو قیام عمل میں آیا ہے, اس کے بعد ان حکومتوں کے حوالے سے بہت سارے سوالات اٹھ رہے ہیں, کیونکہ کہا یہ جا رہا ہے کہ اس آرڈر کے تحت جو ڈپٹی کمشنر کا عہدہ ہے وہ بہت زیادہ مضبوط کر دیا گیا ہے. ضلعی حکومتیں اگر کام کرنا چاہیں تو وہ کس طرح سے کریں گی. اب ایک تو یہ بات ہے. دوسرا, ان ضلعی حکومتوں میں کچھ سیاسی طور پر جس طرح کی ہم لاٹ کو جانتے ہیں ان سے بڑے ہٹ کر لوگ جو ہے وہ سامنے آئے ہیں. یہ ینگ لوگ ہیں, باہر کے تعلیم یافتہ ہیں, زندگی کا کچھ حصہ انہوں نے باہر گزارا ہے اور اس کے بعد یہاں پر آ کر جو ہے وہ انہوں نے سیاست شروع کی ہے. اور یہ ان سب کا پہلا الیکشن تھا اور پہلے الیکشن میں ہی یہ سب لوگ الیکٹ ہوئے ہیں. اور آج انہی لوگوں سے, جن کا میں ابھی کچھ ہی دیر میں تعارف کراؤں گا, ان سے ہم انہی ضلعی حکومتوں کے حوالے سے بات کریں گے. پھر ہمارے ساتھ ایک بڑی زبردست آڈینس موجود ہے, اس آڈینس کی بھی ہم رائے لیں گے, ان کی بھی انپٹ اس پروگرام میں شامل کریں گے کہ وہ پاکستان کے نوجوانوں کی سیاست میں شمولیت کے حوالے سے وہ کیا کہتے ہیں. کیا سیاست میں نوجوانوں کو آنا چاہیے یا نہیں؟ یہی سوال آج ہم پینل کے سامنے بھی رکھیں گے اور پھر اپنی آڈینس سے بھی پوچھیں گے. سب سے پہلے جو میرے ساتھ لوگ موجود ہیں میں ان کا تعارف کرا دوں. احمد اقبال صاحب. احمد اقبال جو ہیں انہوں نے ماسٹرز ان پبلک ایڈمنسٹریشن کر رکھا ہے, یونیورسٹی آف پینسلوینیا کے پڑھے ہوئے ہیں. احمد کے ساتھ رانا سکندر حیات موجود ہے. رانا سکندر حیات جو ہے وہ از اونلی 30 ایئرز اولڈ, اسپیشلسٹ ہیں اکنامکس میں, یونیورسٹی آف ٹورانٹو سے پڑھے ہوئے ہیں. رانا سکندر کے ساتھ احتشام لالیکا موجود ہیں, یہ وائس چیئرمین ہیں ضلع باول نگر سے, 31 سال ان کی عمر ہے اور LLM انہوں نے کر رکھا ہے پیٹرولیم اینڈ پالیسی میں, یونیورسٹی آف ڈنڈی سے. ان کے ساتھ موجود ہیں رانا احمد عتیق انور صاحب جو کہ ڈسٹرکٹ چیئرمین ہیں شیخوپورہ کے, 36 سال ان کی عمر ہے, الیکٹریکل انجینئر ہیں, پرڈو یونیورسٹی امریکہ سے انہوں نے تعلیم حاصل کی. میں سب سے پہلے تو احمد آپ سے شروع کرنا چاہتا ہوں. میں بنیادی طور پہ کچھ بڑے بیسک سوالات آپ کے سامنے رکھوں گا جو شاید ہمارے لیے اور جو ہماری آڈینس ہے اس کے لیے جاننا ضروری ہے. ایک تو یہ کہ سیاست کیوں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب سے پہلے تو بہت شکریہ کہ آپ نے مدعو کیا اور آپ نے یہ سوچا کہ نوجوان قیادت کو بھی اس میں شامل کیا جائے. سیاست آپ کی اور میری ایک پرانی واقفیت ہے اور آپ جانتے ہیں کہ چونکہ ایک سیاسی گھرانے سے بھی تعلق ہے اور ایک ایسا دور تھا پاکستان میں جب جمہوریت کا نام لینا بڑا مشکل ہوتا تھا, تو اس زمانے میں زمانہ طالب علمی میں ایک جمہوریت کے لیے جنگ میں بھی شامل رہے اور ایک شروع سے ایک شوق تھا لوگوں کی خدمت کرنے کا. اور میں نے اپنے آپ کو اس رول کے لیے تیار بھی کیا کہ میں نے پبلک پالیسی کی تعلیم حاصل کی, ورلڈ بینک میں کام کیا اور ایک پالیسی ڈومین میں ایکسپیرینس لے کے پھر یہ ایک بڑا مطلب کہ اپنے آپ کو پریپیئر کر کے میں اس میدان میں. اچھا میں سکندر آپ کی وجہ جاننا چاہتا ہوں, کیونکہ آپ کا بھی تعلق جو ہے وہ ایک سیاسی گھرانے سے ہے, تو کیا صرف فیملی ہی پالیٹکس کو جوائن کرنے کی وجہ ہے یا کچھ اور بھی ہے؟ روان سے میجر جو سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز یہ تھی کہ when I came back from Toronto, obviously یہ فیکٹر ہے, I don't want to lie کہ ہم ایک پولیٹیکل فیملی سے تھے, but when I got back here in 2009 and I had a year before I wanted to decide that میں وہاں پہ رہ کے کام کروں, تو میں نے دیکھا کہ یار شاید ہم جو چیزیں کر رہے ہیں وہ ان لوگوں سے بہتر ہیں جو ہمارے سے پہلے کرتے آئے ہیں. اچھا, تو ایونچولی everybody wants, including all of us, you and the audience, ہمیں ایک بہتر پاکستان چاہیے. اور اس کے لیے اگر ہم اپنا ایک رول بہتر طریقے سے ادا کر سکیں, اور مجھے لگا کہ بہت زیادہ چیزیں اس طرح کی ہیں جو اپنی کانسٹیٹوئنسی میں یا قصور میں میں بہتر کر سکتا ہوں, تو وائی ناٹ پلے دا پارٹ. اچھا, مائی بیسک ریزن واز دیٹ. اچھا, مطلب جو پہلے کر رہے ہیں کام ان سے زیادہ بہتر کام کر سکتے ہیں, یہ سوچ کر آئے ہیں سیاست میں. یس.
اچھا، میں احتشام آپ کی اس پر آیا جانا چاہتا ہوں. ایک تو پولیٹیکل فیملیز کا تو ذکر ہوتا ہے، مگر پاکستان کا جو پولیٹیکل کلچر ہے اس حوالے سے کہا جاتا ہے، اور خاص طور پہ نوجوان یہ سمجھتے ہیں کہ یار کوئی اور کام کر لیا جائے، یہ کام ہمارے کرنے والا نہیں ہے، کچھ باہر پڑھ لیا، کچھ اور جگہوں پہ جو ہے وہ لائف گزار لی، یہ ہمارے جیسا کلچر نہیں ہے، یہ سیاست کا کلچر جو ہے وہ ہمیں راس نہیں آتا. کیا بات ٹھیک ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. اصل میں جی آپ جس بھی فیلڈ میں کام کریں گے اس میں پرابلمز آئیں گے، ہرڈلز ہوتے ہیں، مگر سیاست کو عبادت سمجھ کر کیا جائے تو یہ کرنے والا ہی کام ہے. اگر آپ انسانی خدمت کو مد نظر رکھ کر کریں تو آپ کو بالکل کرنی چاہیے، بیکاز دس از دا وے یو کین برنگ چینج اینڈ پاکستان نیڈس چینج. اور تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ یہ ایک اچھا پلیٹ فارم ہے اگر آپ کچھ کرنا چاہتے ہیں؟ جی بالکل اچھا پلیٹ فارم ہے. دیکھیں ابھی ہم لوگوں کا پہلا الیکشن ہے تو آپ نے مہربانی کی ہمیں بلایا ہے، تو یہ ایک اچھا فورم ہے، یہاں پر ہم اپنے کچھ خیالات کا اظہار کر سکتے ہیں، نئے آئیڈیاز لے کر آ سکتے ہیں. اسی طرح ہمارے ڈسٹرکٹ اسمبلیز میں ہے، ہم کوئی نہ کوئی نئے آئیڈیاز ہیلتھ کو، ایجوکیشن کو، کلین ڈرنکنگ واٹر کو ہم دیکھ سکتے ہیں ان معاملات کو، اور جو ہمارے سے میکسیمم ہو سکے ہم پبلک کے لیے کر سکتے ہیں. جی اچھا ٹھیک. عتیق، آپ کا جو ہے وہ اس پر کیا کہنا ہے؟ سیاست میں آپ کا اپنا آنا کس طرح سے ہوا؟ فیملی ہی بیسک وجہ تھی یا پھر کچھ اور بھی سوچ کر آئے؟ ایکچولی فیملی کا تو ہمیشہ ایک آپ پہ پریشر رہتا ہی ہے، اور مجھے محسوس ہوا کہ میرے پاس ایک پلیٹ فارم آلریڈی ہے. دیر از سم تھنگ، آئی ہیو اے لانچنگ پیڈ، آئی کین گیٹ اسٹارٹ فرام دیئر. جو لوگ دوسرے جن کو اپرچونیٹیز نہیں ملتی، دے وانٹ ٹو ڈو بیٹر فار دس کنٹری، وہ نہیں کر پاتے. میرے پاس ایک لانچنگ پیڈ ہے، آئی کین یوز دیٹ کہ یار ہم لوگ اس کو ایک سلو چینج لے کے آئیں. دیکھیں کوئی ابرپٹ چینج نہیں آتی، آپ دنیا میں ہسٹری پڑھ کے دیکھ لیں، ابرپٹ چینج نہیں آتی. مگر کیا ایسا کرنا ممکن ہوگا؟ میں اب تھوڑا سا ذرا ڈسکشن کے اسی حصے کی طرف جانا چاہتا ہوں. آپ لوگ بات تو بڑی کر رہے ہیں کہ پولیٹیکل کلچر کو بدلنا چاہیے، اور میں اسی وجہ سے آپ کی اپنی جو ضلعی حکومتیں بنی ہیں اب تھوڑا سا ذرا ان پہ بات کرنا چاہتا ہوں. اور کیونکہ یہ کہا یہ جا رہا ہے کہ ضلعی حکومتوں کا ماڈل ایسا بنایا گیا ہے کہ جو ڈسٹرکٹ چیئرمین بنے ہیں وہ کچھ کر نہیں پائیں گے، ڈی سی کا جو عہدہ ہے وہ سٹرونگ کر دیا گیا ہے، اور اس کے بعد ڈسٹرکٹ چیئرمین صرف جو ہے وہ نام کا ہی رہ گیا ہے. یہ تاثر کیا ہے؟ میں سب سے پہلے سکندر آپ سے جانا چاہوں گا، پھر احمد. جی سکندر. سب سے زیادہ امپورٹنٹ چیز جو اس میں لوگ کافی، ہمیں بھی یہ سب لوگ کہہ رہے تھے کہ ڈپٹی کمشنرز بہت زیادہ پاورفل ہو گئے ہیں، بیکاز پچھلا جو نظام تھا اس میں زیادہ اختیارات ڈسٹرکٹ چیئرمین کے پاس تھے. بٹ جو پرائمریلی امپورٹنٹ چیزیں ہیں جس میں ہم مطلب چیزیں بہتر کرنا چاہتے ہیں، اس میں پازیٹیو چیزیں بھی ہیں. ہماری بھی سب سے زیادہ بیسک چیزیں جو ٹھیک کرنے والی ہیں اس میں اوبیسلی ہیلتھ کیئر، ایجوکیشن، انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ. قصور از ویری پرائمریلی لوکیٹڈ بیکاز قصور ایک بہت بڑا انڈسٹریل ہب بھی ہے، اینڈ قصور شیئرز اے بارڈر ود انڈیا. ساری ٹریڈ گنڈا سنگھ کے تھرو ہو رہی ہے. وی وانٹ ٹو جنریٹ ریونیوز، وی وانٹ ٹو انوالو ینگ پیپل. ہم بتانا چاہتے ہیں کہ اگر آپ ایکچولی کام کریں، ابھی بھی بہت زیادہ چیزیں ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے اندر، جس طرح ہمارے پاس ٹیکسز ہمارے اپنے ہیں، ہماری سیپریٹ اینٹی ہے، وہ ڈسٹرکٹ گورنمنٹ یا ڈی سی کے انڈر نہیں ہے. میں احمد، آپ ڈسٹرکٹ ناروال سے ہیں چیئرمین، کیا ویژن کیا ہے؟ اور وہی سوال کہ کیا اس ویژن کو پورا کرنے کے لیے آپ کے پاس اتنے اختیارات ہیں جتنے ہونے چاہیے؟ نہیں، آئی تھنک رحمان، سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ یہ ایک بڑا غلط تاثر پیدا کیا جا رہا ہے کہ اس نظام کے اندر جان نہیں اور کوئی ڈپٹی کمشنر کا پرانا نظام بحال ہو گیا ہے. ٹھیک ہے کہ نارمن کلیچر کی حد تک ڈپٹی کمشنر کے دفاتر جو ہیں یا ان کی جو آفیسز ہیں وہ ریسٹور ہو گئے ہیں، لیکن ڈپٹی کمشنر صاحبان اور جو ان کا عملہ ہے وہ صوبائی حکومت کے نمائندوں کی حیثیت سے کام کریں گے. اور ڈسٹرکٹ کاؤنسل کا نظام جو ہے وہ بالکل ایک اٹونومس سسٹم ہے. اس میں اور پہلی دفعہ ہوا ہے کہ ایک پورا سٹاف ڈسٹرکٹ لیول کا جو ہے وہ ڈسٹرکٹ کاؤنسل کے انڈر. تو آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ اتنے وسائل ہیں، اتنے اختیارات ہیں کہ کام کیا جا سکتا ہے. ایک اور بات یہ بھی ہے کہ ایک تو ہوتے ہیں آپ کے اسٹیٹڈ جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں، تو اگر آپ ان میں اسٹرکٹلی آپ انہی میں پڑ جائیں جی کہ بس اب یہ جو لکھا ہوا ہے یہی کرنا ہے، لکھ کر آئی ہے کہ یہ اختیار، تو آپ اپنے اختیارات پہ خود ہی ایک قدغن لگا رہے ہوتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ انیشیٹو اور امیجنیشن کی کوئی لمٹ نہیں ہوتی. اچھا، میں عتیق آپ سے جاننا چاہتا ہوں، یہ آپ کا ویژن کیا ہے ضلع شیخوپورہ جو ہے اس حوالے سے، اور پھر یہ کہ جو مقامی حکومتوں کے جو قیام کا مقصد تھا، کیا وہ مقصد پورا ہو رہا ہے؟ جیسے سکندر نے کہا، جسٹ لائک قصور جو نا، شیخوپورہ کیونکہ لاہور کی ایک باؤنڈری پہ آتا ہے اور یہ بھی ایک انڈسٹریلائزڈ ایریا ہے.
and with industry comes a lot of issues as well. ہمارے وہاں مسائل بہت بن گئے ہیں. اس میں سب سے بڑا مسئلہ ہمارا صاف پینے کا پانی ہے, کیونکہ گراؤنڈ واٹر جو ہے وہ پلوٹ ہو رہا ہے. اس کے لیے ہمارا جو میرا مین مشن ہے کہ ہم نے کلین ڈرنکنگ واٹر وہ ہم نے پرووائڈ کرنا ہے اپنے یونین کونسلز میں. احمد نے جس طرح کہا کہ جو ایک سیاستدان یا کوئی اینٹی ہوتی ہے اس کی لمیٹیشنز آر ناٹ ڈیفائن نہیں ہوتی کہ اس کے جو اس کو کاغذ آگے سامنے رکھ دی جائے, کوئی ایک محدود نہیں ہوتی. محدود اس کی میں ایگزامپل اس کی میں ہمارے یہی کرنا ہے ہمارے کلچر میں ہمارے پاکستان میں اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ جو ہمارے ممبر پارلیمنٹس ہوتے ہیں ایم این ایز ایم پی ایز, ان کو الیکٹ کیا جاتا ہے ٹو میک لیجسلیٹر, دے آر لیجسلیٹو باڈیز, مگر دے آر ڈوئنگ لاٹ آف ڈیولپمنٹ کام بھی وہ کر رہے ہیں اپنے علاقوں میں. اس کے اسکولس کے مسئلے بھی حل کر رہے ہیں, اسکولس بھی بنوا رہے ہیں, یونیورسٹیز بنوا رہے ہیں, کالجز بنوا رہے ہیں. احتشام, آپ کیا بدلنا چاہتے ہیں؟ کیا آپ کا ویژن ہے کہ اچھا مجھے اب یہ ذمہ داری ملی ہے تو یہ میں نے اکمپلش کرنا ہے, یہ میں نے حاصل کرنا ہے؟ جو آپ فرما رہے تھے جو پاورز کا تقسیم ہے ڈسٹرکٹ کاؤنسل کی, مطلب میرا سوال یہ تھا کہ ڈی سی کو اتنا طاقتور کیوں کر دیا گیا؟ آئی انڈرسٹینڈ جی. اب اس میں یہ ہے جی کہ ایک تو ابھی کچھ چیزیں ابھی ڈیفائن نہیں ہوئی. اچھا, یہ ہونی ہے ود دا پیسج آف ٹائم, 1-2 ماہ میں, کیونکہ بڑی دیر سے یہ سسٹم بند پڑا ہے, نئے سرے سے شروع ہو رہا ہے. لیکن کچھ باتیں ایسی ہیں کہ جو آپ کر سکتے ہیں. جیسے ہاسپٹل ہے, ادھر ڈاکٹر حاضری پر نہیں ہے, تو آپ جا کر اگر چیک کر لیتے ہیں تو آپ کیا ڈی سی صاحب کو یہ نہیں آپ عرض کر سکتے کہ جی ڈاکٹر ڈیوٹی پہ نہیں تھا, اس کو نکالیں. میرا نہیں خیال کوئی بھی ڈپٹی کمشنر آپ کی یہ بات سنے گا نہیں. اسی طرح ایجوکیشن ہے, سٹاف نہیں آیا, فرنیچر نہیں ہے. مگر آپ نے کہا کہ بنیادی طور پر آپ کا جو ٹارگٹ ہے وہ صحت اور تعلیم کے حوالے سے, انفراسٹرکچر کے حوالے سے. اس پر ہماری گفتگو جاری رہے گی. بریک کے بعد ہم کچھ آڈینس سے بھی بات کریں گے. اس بریک کے بعد واپس آئیں. بریک کے بعد پروگرام میں ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید. پلیک جو کہ پنجاب انسٹیٹیوٹ آف لینگویج آرٹ اینڈ کلچر ہے لاہور, اس کے آڈیٹوریم سے آج کا ہمارے خصوصی پروگرام ہے. اور آج کچھ ینگ سیاستدانوں کو, ینگ پولیٹیشنز کو ہم نے ساتھ بٹھایا ہے, اور ان کے ساتھ کچھ آڈینس بھی ہم نے بٹھائی ہے تاکہ ان سے بات کی جا سکے کہ پاکستان کے جو نوجوان ہیں ان کا پاکستان کی سیاست میں کیا مستقبل ہے, کیا انہیں آنا چاہیے, ان کی شمولیت کیا ہونی چاہیے یا نہیں ہونی چاہیے, اور وہ اس پر کیا رائے رکھتے ہیں. میں ذرا چاہوں گا آڈینس کی طرف, اور ان سے ہم ان کے لیے اگر سوالات ہیں, کچھ کامنٹس ہیں, وہ ہم لے سکیں. جی, تو میرا کوشچن یہ ہے کہ یہ لوگ, یہ ینگ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, اچھی بات ہے, یہ باہر سے پڑھ کے آ رہے ہیں ینگ لوگ, لیکن یہ احمد اقبال صاحب بیٹھے ہوئے ہیں, وہ احسن اقبال صاحب کے بیٹے, رانا حیات صاحب کے بیٹے, کیوں یہی ہو رہا ہے کہ وہی نسلیں در نسلیں ہم پہ حکومت کرتی چلتی آ رہی ہیں؟ اچھا, یہ یا ہمیں اسی ینگ جنریشن کا لولی پاپ دیا جائے گا, انہی کے لوگوں کو, انہی کے بچوں کو آگے لا کے ہمیں یہ پاکستان کے بچوں کو لولی پاپ دے کے ہم میڈل کلاس کو سائڈ پہ لگایا جائے گا؟ میرا کوشچن یہ ہے. کیا آپ لوگوں کے اس سیاست میں آنے کا مطلب بھی یہی لینا چاہیے کہ یہ موروثی سیاست ہی چل رہی؟ سکندر پہلے, اور احمد میں چاہتا ہوں آپ بھی اس کو رسپونس. یہ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں کہ صرف ہم ہی کیوں, بٹ سنس یہ پولیٹیکل سسٹم ہمارا پاکستان کے اندر, ایک گورنمنٹ آئی, پھر آرمی آ گئی, یا ایک گورنمنٹ آئی, پھر 8 سال کے بعد لوکل گورنمنٹس نہ بنی, تو اس سے ہوتا یہ ہے کہ وی ناٹ کمنگ ان دیٹ سرکل. اگر ہم پرفارم نہیں کریں گے تو کل کو اسی نوجوان نے ہمیں ووٹ دینا, اور جب اس نوجوان کو پتا ہوگا کہ ہم ڈیلیور نہیں کر رہے اور یہ ہمیں ووٹ نہیں دے گا تو آٹومیٹکلی چینج تو آئی جائے. اچھا احمد, یہ بڑی زیادتی ہے کہ اگر کوئی ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بنے تو اس کے بارے میں تو کہا جاتا ہے جی یہ بہت اچھا ہے, اس کے تو مطلب ایک خاندان میں یہ چیز ہے. کوئی فوجی کا بیٹا فوجی بنے تو اس کی تو بڑی اچھی ایک سمجھا جاتا ہے کہ جی ملٹری فیملی سے تعلق رکھتا ہے. اور یہ شوق ایک قدرتی طور پر پیدا ہوتا ہے کہ اگر آپ اپنے گھر میں کسی سے انسپائر ہوتے ہیں یا کسی کو دیکھ کے آپ کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوتا ہے. اور یہ سیاستدانوں کے بچوں کے خلاف کیوں اس چیز کو ہولڈ کیا جاتا ہے جی کہ اگر ایک شوق رکھتے ہیں. میں امریکہ سے 6 ڈیجٹ سیلری چھوڑ کے آیا ہوں, اور میں 50,000 60,000 جو بھی یہ پیکج تیار ڈیسائیڈ کریں گے اس پہ ایک قربانی دے کر آیا ہوں, کیونکہ مجھے ایک شوق ہے اور جذبہ ہے کہ اپنے لوگوں کی خدمت کی جائے, اور میں ناروال کے ساتھ محبت کرتا ہوں. جی, پہلی بات تو میرا آپ سے یہ سوال ہے کہ آپ لوگ بڑے چینج کی باتیں کر رہے ہیں, اگر آپ لوگ امپلیمنٹ کریں گے تو ہمیں بہت زیادہ خوشی ہوگی. اور سیکنڈ میرا کویسچن یہ ہے آپ لوگوں سے کہ کیا نچلے درجے تک اتنے وسائل آتے ہیں؟ آپ لوگ اپنے جو مطلب جو یو سی وغیرہ کے ہوں گے کاؤنسل, آپ لوگ ان کو اتنے وسائل دیں گے کہ وہ اپنے حلقے میں کچھ کر سکیں؟ فنڈز کیا اتنے مل رہے ہیں؟ ہم نے اختیارات کی تو اس حوالے سے بات کی, مگر فنڈز کیا اتنے مل رہے ہیں کہ جو آپ انفراسٹرکچر اور ہیلتھ اور ایجوکیشن کی اور کلین ڈرنکنگ واٹر کی بات کر رہے ہیں تو یہ کر پائیں گے؟
اس میں ابھی جیسے اپنا لالکا صاحب نے بھی کہا کہ چیزیں ٹرانزیشن میں ہیں اور یہ ایک نیا سسٹم ہے جو 8 سال بعد ریوائیو ہوا ہے، تو بہت ساری چیزیں ابھی مطلب کہ ان کی ایک فیصلہ سازی جاری ہے. یونین کونسل سطح پر جو فی الحال سننے میں آیا ہے کہ 3 لاکھ روپے ماہانہ کا ایک فنڈ دیا جائے گا، جو کہ اس حد تک کافی فائدہ مند ہوگا کہ یونین کونسل سطح پر جو چھوٹے چھوٹے کام جیسے گلیوں نالیوں کی صفائیاں اور جو مینٹیننس کی چیزیں ہیں وہ تو فوری طور پر وہیں پر ہو جائیں گی. جی میرا کوشچن یہ ہے کہ آپ کو دیکھ کے تو ہمیں کافی لگ رہا ہے کہ کس طرح سے وہ کنونشنل آؤٹ لک جو پولیٹیشینس کی ہوتی ہے وہ آپ میں نظر نہیں آ رہی، لیکن ہمارا جو سسٹم ہے وہ بڑا مضبوط ہے. تو مجھے کہیں نہ کہیں یہ خدشہ نظر آتا ہے کہ کہیں یہ سسٹم کل کو آپ کو بھی نگل جائے گا، کیونکہ پارلیمنٹ میں بھی بہت سارے ایسے فورن کوالیفائڈ لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو کہ اس طرح سے افیکٹولی ہمیں نظر نہیں آ رہے کام کرتے ہوئے، اور وہ شاید پیچھے بیک بینچرز ہیں پارلیمنٹ میں بھی. تو کیا آپ کے اندر اتنی کمٹمنٹ اور اتنا آپ نے یہ جذبہ لے کر آئے ہیں کہ کیا آپ اس سسٹم کو چیلنج کر سکیں گے اور ایک ایسا کلچر ڈیولپ کریں گے جو کہ پڑھے لکھے لوگوں کو اور جو باہر سے پڑھے لکھے لوگ آپ جس طرح آ رہے ہیں، تو کیا آپ آؤٹ آف دی وے جا کے کچھ چیزیں دے پائیں گے؟ کیا ہم یہ امید آپ سے کر سکتے ہیں کہ نہیں؟ ٹھیک ہے. اچھا عتیق، کیا یہ کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آج سے 10-15 سال بعد آپ لوگ بھی انہی کی طرح ہو جائیں گے جن کو ہم اکثر جن پر الزام دیتے ہیں کہ جن کی وجہ سے ہمارا پولیٹیکل کلچر جو ہے وہ نہیں بدل سکا؟ آپ کلچر کو بدلیں گے یا کلچر آپ کو بدل دے گا؟ دیکھیں ہمیں ایک چیز تو ریئلائز کرنی پڑے گی کہ ہم اس کلچر کا حصہ ہیں، یہ لوگ بھی ہم لوگ بھی، اور ہم تبدیلی جو ہم بات کرتے ہیں وہ ہوگی سافٹ چینج، اور سافٹ چینج سسٹم کے اندر رہ کے ہوتی ہے، اور جب تک نہیں ہوگی جب تک اس سسٹم کا آپ حصہ نہیں بنیں گے. اچھا، فرق صرف اتنا ہے کہ آپ کو اپنی آئیڈینٹی کو لوز نہیں کرنا ڈیورنگ دس پروسیس. ہم نے اپنے گولز ٹارگیٹ سیٹ کرنے ہیں، اور وہ گولز چھوٹے ہونے ہیں، بیبی سٹیپس جو ہمیں کہتے ہیں، ہم نے وہ لینے ہیں اور ہم نے اس کو لے کے چلنا ہے. ہم نے دیکھنا ہے کہ یار ہم نے ایک یونین کونسل میں ہم نے ڈرنکنگ واٹر پرووائڈ کرنا تو ہے. آپ یہ کہہ رہے ہیں بڑے چھوٹے پیمانے سے جو ہے وہ چیزوں کو جو ہے وہ ہمیں شروع سسٹم کرنا ہوگا، اور وہ چھوٹے پیمانے سے پھر جو ہے وہ بڑی جی سسٹم کے اندر رہ کے ہی ہم نے چینج لانی آپ کو ہے، چینج جو ہے وہ نظر تاکہ آنے والے جو نیکسٹ جنریشن ہم اس کو جہاں پہ ہم پکڑا کے جائیں گے ان کو وہاں سے وہ آگے جائیں گے. رائٹ. چلیں ٹھیک ہے، کچھ اور. جی میرا کوشچن آپ چاروں سے ہے کہ جیسے بھی کوئی حکومت آتی ہے اپنے علاقے میں یا کوئی بھی کونسلر سلیکٹ ہوتا ہے تو وہ لوگوں کے ساتھ بہت وعدے کرتا ہے کہ ہم کافی چینجز لے کے آئیں گے، اور ہمارے شروع سے یہی پرابلم ہے کہ ہماری گلیاں پکی ہونی چاہیے یا ہمارے کچھ لوگوں کو گورنمنٹ میں جاب ملنی چاہیے. تو میرا کوشچن آپ سے یہ ہے کہ کیا پاکستان کے یہی پرابلمز رہیں گے آئندہ آنے والے 50 ایئرز میں کہ ہم صرف گلیاں پکی کرنے کی بات کریں گے، یا ہم ان چیزوں سے بیونڈ بھی دیکھیں گے؟ اور موسٹلی یہ بھی ہے کہ ہمارے جو کامن پیپل ہیں وہ موسٹلی بھی سیاست میں آنے کی کوشش بھی نہیں کرتے، بیکاز دے تھنک دیٹ کہ اٹ از اے پیشن آف ویلدی پیپل کہ جو لوگ انویسٹمنٹ کر سکتے ہیں، پبلسٹی کر سکتے ہیں. تو آپ یہ پبلسٹی وغیرہ اس کے لیے کیا چینج لانے کی کوشش کریں گے؟ ٹھیک ہے، رائٹ. بہت شکریہ جی. ساتھ دے دیں دو کامنٹس اور لے لینا ساتھ. جی میرا بیسک کوشچن یہ ہے کہ بینگ اے اسٹوڈنٹ آف میڈیا، ہماری جو میڈیا میں ایک جو ینگ پولیٹیشین کی ریپرزنٹیشن دکھائی جاتی ہے، بیسیکلی جو اسٹیریوٹیپیکل ریپرزنٹیشن ہے وہ بہت ہی کامیکل ہے. اگر ہم 2-3 پولیٹیشینس کے آگے سے بچوں کو دیکھیں تو اگر آپ یوتھ کے لیے کیسے کنونس کریں گے؟ یعنی کہ ہم لوگ ان لوگوں کو دیکھ کے کبھی انسپائر نہیں ہوتے، بلکہ ہمارے دماغ میں بہت ہی عجیب سا امیج بنا ہوا ہے، اس کو آپ کس طرح ختم کریں گے؟ ٹھیک ہے. ٹھیک ہے جی. ایک اور ساتھ ہی ایک اور کامنٹ لے لینا ادھر سے. میرا کوشچن یہ ہے کہ جب الیکشنز ہوتے ہیں تو ہر پارٹی کے ہر بندے کے کوئی نہ کوئی مینیفیسٹوز ہوتے ہیں، لیکن آفٹر گیٹنگ الیکٹ یہ سب اپنے مینیفیسٹوز، اپنے سب پرومسز یہ لوگ بھول جاتے ہیں. وہ صرف سیاسی بیانات کی حد تک ہی ہوتا ہے. جی بالکل. ٹھیک، رائٹ. جی میرا کوشچن سر احتشام سے ہے کہ آپ نے کہا سیاست کو عبادت کی طرح کرنا چاہیے، کیا اس پر عمل بھی کیا جاتا ہے یا پھر یہ صرف بات ہی ہے؟ اچھا ٹھیک ہے. جی ادھر آگے دے دیں. بات میں کرنا چاہوں گا کہ ہم لوگوں کے ہاں ایک کنونشنل امیج ہے پولیٹیشینس کا، جیسے کہ دے آر سم کائنڈ آف ایلینز. تو اس امیج کو دور کرنے میں آپ لوگ کیا پارٹ پلے کر سکتے ہیں؟ دوسری بات یہ کہ آپ لوگ چونکہ ایک آپ کا سیاسی گھرانہ ہے، آپ لوگوں کے لیے بڑا پیس آف کیک ہوگا سیاست میں آنا. تو اگر کوئی میرے ایسا بندہ ہے یا کوئی بھی بندہ ہے اسٹریٹس میں، اس کو اگر آپ لوگوں کی طرح سیاست کرنی ہے، ملک کو چینج کرنا ہے، واٹ آر یور ریکمنڈیشنز فار اٹ؟ اچھا ٹھیک.
ٹھیک ہے سکندر آپ سے شروع کرنا چاہوں گا. انہوں نے کہا ہے کہ ہمارے جو مسئلے ہیں وہ چھوٹے چھوٹے ابھی تک وہی مسئلے ہیں, اور الیکشنوں میں ہم بڑی روایتی قسم کی باتیں سنتے ہیں کہ جی میں آپ کی گلیاں پکی کرا دوں گا, آپ کے لیے یہ کام کر دوں گا, اور پھر ساتھ ہی سوال ایک کامنٹ یہ بھی آیا ہے کہ پھر اس کے بعد یہ ساری چیزیں جو ہے وہ بس باتوں کی حد تک ہی رہتی. یہ کیوں ہوا ہے, یہ سیاستدانوں کا یہ امپریشن کیوں ہے لوگوں کے ذہن میں؟ رانوی, اس میں سب سے زیادہ امپورٹنٹ, میں بڑا اپریشیٹ کرتا ہوں, بڑا امپورٹنٹ کویسچن ہے سنس ہم لوکل گورنمنٹ سے ڈیل کر رہے ہیں اور ہمارے لیے بنیادی مسائل یہ ہی ہیں. اور اس میں سب سے بڑا پرابلم یہ ہے کہ جنہوں نے یہ سوال کیا ہے, کیا اپنے کاموں میں وہ چیزیں امپلیمنٹ کرتے ہیں؟ اگر ان کے گھر کے باہر سڑک پہ پانی کھڑا ہو جائے تو کیا وہ یہ پانی صاف کرتے ہیں؟ کیا جو ان کی سوشل رسپانسبلٹیز ہیں جو ہماری بھی سب کی ہیں, اگر ہم ایک روڈ بناتے ہیں اور وہ اس کی لائف 5 سال ہے اور وہ اس وجہ سے ٹوٹ جاتی ہے کہ گھر والے گاڑی صاف کرتے ہیں اور پانی روڈ پہ آ کے کھڑا ہو جاتا ہے اور اسے کوئی صاف نہیں کرتا, انکروچمنٹس ہو جاتی ہیں گلیوں ڈفرنٹ اس طرح کی چیزیں. تو دس از اے ویری مائنر تھنگ, بٹ یہ سوشل رسپانسبلٹی یہ میری بھی اتنی ہے. ہم بھی پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, آپ بھی پاکستان کو بہتر دیکھنا چاہتے ہیں, تو کم جوائن اس اس پاکستان کو بہتر کرنے کے لیے ہمیں آئیڈیاز دیں, ہمارے ساتھ چلیں, ہمارا بازو بنے اور انشاءاللہ یہ پاکستان بہتر ہوگا. ٹھیک. احتشام, ایک سوال میرے خیال آپ کے لیے بھی آیا تھا کہ کیا سیاست واقعی عبادت ہے یا پھر جو ہے وہ اس کو کوئی پروفیشن سمجھ کے کیا جاتا ہے, اور پھر یہ بھی کہ جو پولیٹیشنز کا ایک تاثر لوگوں کے ذہنوں میں بنا ہے. میرا خیال ہے بڑا انہوں نے رائٹلی پوائنٹ آؤٹ کیا کہ جو سیاستدان ہم دیکھتے ہیں وہ ایک ایسا امیج ہے کہ جس سے عوام کو کوئی اچھا پیغام نہیں جاتا, یا سیاست کے بارے میں کوئی اچھا ایک میسج نہیں جاتا اس چیز سے. رانا صاحب, اس میں گزارش یہ ہے کہ سیاست بڑا مقدس سا پیشہ ہے, مگر اس کو بدنام ہمارے پاکستان میں وہ ہو گیا ہے. یہ اوور اے پیریڈ آف ٹائم یہ ایوولوشن ہے, ہوتا جاتا ہے, آہستہ آہستہ بہتر ہوتا جاتا ہے. انگلینڈ, آپ برٹن کو دیکھیں, میگنا کارٹا کب سائن ہوا تھا, اور اس کے بعد ابھی تک وہ اس کو بہتر کرتے جا رہے ہیں. مگر اتنے برے حالات جتنے ہمارے ہیں اتنے اور کہیں بھی نہیں ہیں. ہمارے ساتھ اور بھی تو ایگزامپل ہے نا, ان پہ بھی ڈارک ایجز تھیں جی, باہر آیا, وہاں پہ تو نہیں اس طرح سیاستدانوں کو جو ہے وہ وہاں پر بھی سمجھا جاتا ہے, مگر اتنا یہ امپریشن اس طرح کا نہیں ہے. یہ ابھی کافی ساری چیزیں چینج ہو رہی ہیں. اب بھی ووٹرز یہ آ رہے ہیں. آج سے 10 سال پہلے کیا یوتھ جو تھی ان کو پولیٹیشنز اس طرح بیٹھ کے آنسریبل تھے؟ آج ہیں. اسی طرح یہ لوگ اب ووٹرز بن رہے ہیں, یہ لوگ پڑھے لکھے لوگ ہیں ماشاءاللہ, تو اگر جو کام نہیں کرے گا وہ 5-7 سال میں he'll be shunted out. اچھا, ایک کامنٹ آپ سے میں لینا چاہتا ہوں. انہوں نے کہا پیس آف کیک ہے آپ لوگوں کے لیے تو, مگر کیا عام جو ایک نوجوان ہے, جو ایک یونیورسٹی کا گریجویٹ ہے, جو پولیٹیکل فیملی سے نہیں ہے, کیا اس کی شمولیت, اس کی سیاست میں اس طرح سے پارٹیسپیشن ممکن ہو سکتی ہے اس کلچر میں, اور ابھی جو ہمارا جو سیاسی سیٹ اپ ہے اس کے اندر؟ عام طور پہ یہ سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ پڑھ لکھ گئے ہیں اور آپ کے پاس کوئی بہت اچھا ریزیومے ہے, سی وی ہے, تو آپ کو اس کی بیسس پہ آپ کہتے ہیں جی کہ میں کیوں نہیں الیکٹ ہوتا, یا سسٹم میرے لیے جگہ کیوں نہیں. لیکن سیاست ایک ایسا کام ہے جس میں آپ کو لوگوں کے ساتھ یو ہیو ٹو رب شولڈرز وتھ پیپل, آپ کو لوگوں کی خوشیوں غمیوں میں شریک ہونا پڑتا ہے, اور ایک بہت سیکریفائس دینی پڑتی ہے. اور اگر آپ کہتے ہیں جی کہ میں وہ کام تو نہیں کروں گا کیونکہ میں بہت پڑھا لکھا ہوں اور میں بڑا ڈگریاں لے کے آیا ہوں, تو پھر آپ سیاست میں کامیاب نہیں ہوں گے. سیاست میں کا فارمولا پڑھے لکھے کے لیے بھی وہی ہے جو ایک مطلب ایک روایتی سیاستدان کے لیے, کہ آپ کو لوگوں کے ساتھ کنیکٹ کرنا پڑے گا. ٹھیک ہے, میں ذرا گفتگو جاری رکھیں گے. کچھ اور آڈینس سے بھی لوگ بات کرنا چاہ رہے ہیں, ہم ان کے بھی اس حوالے سے رائے لیں گے, اور ہمارا جو پینل ہے ہمارے ساتھ موجود ہے. ایک بریک لیتے ہیں, بریک کے بعد واپس آتے ہیں. بریک کے بعد پروگرام ایک مرتبہ پھر سے خوش آمدید, اور ہمارا یہ خصوصی پروگرام لاہور سے آپ کے لیے, اور ضلعی حکومتوں میں کچھ سلیکٹ ہونے والے بڑے ینگ سیاستدان آج ہمارے ساتھ پروگرام میں شریک ہیں, اور ان سے بھی ہماری بات ہو رہی ہے, اور ہمارے پاس ایک بڑی انگیجنگ آڈینس ہے, ان سے بھی ہم بات کر رہے ہیں. اور بریک پر جانے سے پہلے کچھ لوگ آڈینس میں سے بات کرنا چاہ رہے تھے, ابھی پھر دوبارہ ذرا آڈینس کی طرف ہی چلتے ہیں. جی, سب سے پہلے تو میرا کوشچن احمد صاحب سے یہ ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایک ڈاکٹر کا بیٹا ڈاکٹر بن سکتا ہے, ایک پولیٹیشین کا بیٹا ایک پولیٹیشین کیوں نہیں بن سکتا. میرا کسی سے کوئی غرض نہیں ہے, ٹھیک ہے, جو بننا چاہتا ہے بنے, لیکن ہم نے اپنے پاکستان میں دیکھا کہ اگر کوئی پولیٹیشین کا بچہ کوئی غلط کرتا ہے, کوئی جگیرداری کرتا ہے, تو اس کے کاموں پہ پردے ڈال دیے جاتے ہیں. جی, رانا سکندری صاحب نے کہا کہ آپ ہمارے بازو بنے, یہی بات ان کے ابا نے کی تھی, اور لوگ ان کے بازو بنے. 15 سال سے اسپیکر اسمبلی ہیں رانا اقبال صاحب,
3 MNAs اور 6 MPAs ہیں ان کے پاس. اس کے باوجود قصور کا پانی گندا کا گندا اور وہاں کے لوگ ہیپاٹائٹس سے مارے ہیں. جو صحت کا نظام ہے, صحت کا نظام خراب ہو گیا وہاں پر, وہ بھی نہیں دیکھا جا رہا. بازو لوگ تو بن رہے ہیں لیکن یہ کیا کر رہے ہیں آگے. ٹھیک ہے جی. میرا جو سوال ہے, باقی گلے شکوے جو ہوتے رہتے وہ سب نے کر لی, لیکن میرا جو سوال ہے جو ڈیموکریسی کو ہماری جو جمہوریت ہے وہ جو بدنام ہو چکی ہے, اس کی ہم لوگوں سے یہ بات چھپی نہیں رہی, جس میں سب سے بڑا ہاتھ ڈکٹیٹرشپ کا ہے. ابھی بھی ہماری ڈیموکریسی انڈر تھریٹ ہے. کیا یہ جو نوجوان پولیٹکس میں آ رہے ہیں, کیا ان کے لیے ان کے پاس ان کے لیے کوئی نئی ایسی پالیسی ہے کہ آئندہ مطلب آئندہ وقتوں میں ہماری ڈیموکریسی انڈر تھریٹ نہ ہو اور ایک آزاد ہو کر وہ لوگ کام کر سکیں. ٹھیک ہے جی. میرا سوال, ایک تو لالکا صاحب نے ایک جو بات کہی کہ اس جو ہماری جو سیاست ہے اس کو بدنام کر دیا گیا یا بدنام ہو گئی ہے, تو سر آپ ایک چیئر کے اوپر بیٹھے ہیں, اس کو کسی نے بنایا ہے ایسا تو یہ اس طرح کی ہے, تو ہمارے سیاستدانوں نے کچھ ایسی حرکتیں کی تھی جس کی وجہ سے یہ بدنام ہوئی ہے, یہ خود سے نہیں بدنام ہو گئی. ٹھیک ہے, تو اس میں کوئی ہماری غلطیاں تھیں. میرا بنیادی سوال جو ہے وہ باقی سب لوگوں نے گلے شکوے کیے, لیکن جو بنیادی سوال ہے وہ ایک تو احمد صاحب سے اور رانا صاحب سے بھی ہے کہ آپ لوگوں نے سب بات کی کہ جناب ہم انفراسٹرکچر کو ڈیولپ کرنا چاہ رہے ہیں اور ہم ایجوکیشن کے بارے میں اور تعلیم کے صحت کے بارے میں ہم بات کرنا چاہ رہے ہیں یا ہم اس کے بارے میں رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں. یہ سب وہ باتیں ہیں جو ہم بہت عرصے سے سنتے آ رہے ہیں. یہی باتیں ہمارے جو بڑے تھے, جو آپ کے بھی آباء و اجداد تھے, انہوں نے بھی یہی باتیں کی تھی, کیونکہ آپ سب لوگ پولیٹیکل فیملی سے بلانگ کر رہے ہیں. سوال یہ ہے کہ آپ نے کون سا ایک ایسا روڈ میپ کیا بنایا ہے, آپ نے کیا ایک ماڈیول بنایا ہے, ایک رول ماڈل کیا پریزنٹ کیا ہے, کیا آپ کے پاس کوئی نمونہ اس قسم کا ہے, ہم کیسے یہ بلیو کر لیں کہ آپ کوئی ایسی پازیٹیو چینج لے کے آئیں گے. آپ سب سے یہ سوال ہے میرا کہ کیا آپ ہمیں یقین دلا سکتے ہیں کہ آپ یوتھ آ کے یہ سب کو پاکستان کو یکجا کر سکے, یہ کہے کہ ہم سب یکجا ہیں, ہم کوئی بلوچی نہیں ہے, کوئی سندھی نہیں ہے, کوئی پٹھان نہیں ہے, ہم پاکستانی ہیں. ٹھیک ہے جی. اور دوسرا سر میرا یہ سوال ہے کہ لاہور میں 56 سے زیادہ جو بجٹ ہے یہاں کیا جاتا ہے, یہاں کیا نام استعمال کیا جاتا ہے بجٹ, تو لاہور میں ابھی تک پانی صاف نہیں ہو سکا. ہم لاہور میں رہتے ہیں, پانی صاف نہیں مل سکتا, تو کیا شیخو پورہ میں قصور میں پانی صاف دے سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے رائٹ جی, آگے دیجیے گا جی. سر آپ فورن سے ایجوکیشن حاصل کر کے آئے ہیں, تو کیا شیخوپورہ میں یا پورے پاکستان میں ایجوکیشن اچھی نہیں تھی جو آپ فورن گئے ہیں, اور آپ وہ باتیں کس طرح, اور آپ نے جو وہاں سے سیکھا ہے وہ کس طرح آپ امپلیمنٹ کریں گے؟ جی. میں نے آپ سے یہ پوچھنا ہے کہ مطلب کہ آپ لوگ باہر کے ایکسپوئر لے کر آئے ہیں اور آپ لوگوں نے باہر کے سسٹم کو ایک آبزرو کیا ہے, تو ایسا کیا وہاں پہ چینج ہے جو یہاں پر نہیں ہے, ایسا کیا پروڈیجس ریویمپ ہے جو آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ جو پاکستان میں نہیں ہے اور جو کہ پبلک کو پلے کرنا چاہیے یا گورنمنٹ کو پلے کرنا چاہیے, دونوں کیا سائڈ بائی سائڈ چلتے ہیں یا کس کا رول زیادہ ہے؟ ٹھیک ہے جی, آل رائٹ جی. اچھا میں عتیق آپ سے آغاز کروں گا. میرا خیال ہے ایک سوال تو شیخوپورہ کے حوالے سے تھا, اس کو بھی میں چاہتا ہوں ذرا رسپونڈ کر دیں, اور دوسرا پھر مطلب بات وہی آ جاتی ہے کہ باہر سے کیا لے کر آئے ہیں اور کیا ایسا سیکھ کر آئے ہیں کہ جو کہ آپ یہاں پر امپلیمنٹ کرنا چاہتے ہیں. پہلے تو میں شیخوپورہ کی بات کر لوں. شیخوپورہ کا ایشو یہ ہے, جو بڑے میٹروپولیٹن سٹیز ہوتے ہیں ان کے ہم سبربس کہتے ہیں ان کو, یہ باہر آیا قصور آ گیا, آپ کا شیخوپورہ آ گیا, ان کے جو رہائشی ہوتے ہیں ان کی ریکوائرمنٹس پورے ایک میٹروپولیٹن کی ہوتی ہیں, مگر کیونکہ ہمارے پاس اتنے وسائل نہیں ہوتے ایک ضلع کے لحاظ سے کہ ان کو فلی کیٹر کر سکیں. جو میرا موقف یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہم لوکل ہوم گرون ڈاکٹرز کو وہاں پہ ان کو انسینٹیو دیں. ہم چاہتے ہیں کہ مثال اگر ایک یونین کونسل ہے, اس میں اگر ہمیں وہاں کے ہمارے بچے اگر ہم کو اپرچونیٹی دیں کہ وہ ہی ڈاکٹر بنے, وہ ہی ٹیچرز بنے اور اپنے ہی یونین کونسل میں رہ کے وہاں پڑھائیں, تو ان کے لیے ایزی ہوتا ہے, کنوینئنٹ ہوتا ہے. کیونکہ مثال ایک ٹیچر کو 20-30 ہزار پے مل رہی ہے اور وہ 30,000 میں سے 15 یا 20,000 وہ ٹرانسپورٹ پر ہی یوز کرتے ہیں. بڑا لمبا کام آپ بتا رہے ہیں, یہ لمبا پروسیس ہے. نو اٹس ناٹ لمبا پروسیس, اٹس اے پالیسی, اٹس اے ویری پالیسی, اٹس اے سمپل پالیسی. پالیسی میں آپ دیکھیں جب آپ نے ہائرنگ کرنی گورنمنٹ نے, تو جیسے ڈسٹرکٹ ہائر کرتا ہے, ٹیچرز ڈسٹرکٹ ہائر کرتا ہے, جب ٹیچرز جیسے ہائر کرنا ہے تو وہ ایک اس میں آپ جیسے کہہ لیں نا, ایک ہوتی ہے جیسے یونیورسٹیز میں ہوتی ہے کالج میں کنشپ ہوتی ہے, آپ ایک کنشپ کا سسٹم رکھ دیں کہ جو جس اسکول یا ہاسپٹل یونین کونسل کا اگر وہاں کا رہائشی آتا ہے, آپ اس کو پریولیج دیں کہ یار آپ کو ہم آگے رکھتے ہیں, آپ کو ہم ایکسٹرا پریولیج دیتے ہیں کہ آپ یہاں پہ کام کریں, وی ول ہائر یو.
above دوسرا. چلے میں احتشام ایک سوال آپ کے لیے بھی آیا اور وہ یہ تھا کہ بھئی اگر سیاستدان بدنام ہیں تو اس میں سیاستدانوں کا بھی تو بہت بڑا ہاتھ ہے نا. رانا صاحب ان پہ جو پولیٹیشنز ہیں ان کی چھوٹی سی غلطی بھی بہت ہائی لائٹ ہو جاتی ہے اور ہو جانی چاہیے کیونکہ پبلک نمائندے ہوتے ہیں. ڈاکٹرز بھی غلطیاں کرتے ہیں اس ملک میں, چوریاں بھی کرتے ہیں, لوگوں کے کڈنیز بھی نکال لیتے ہیں, وکلاء حضرات بھی ایسے کرتے ہیں اور کافی لوگ مطلب پاور کو مس یوز کافی لوگ ہی کر جاتے ہیں. مگر پولیٹیشن سے ڈیفینیٹلی غلطیاں ہوئی ہیں, اس بات میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے. تو ہم لوگ اب آئے ہیں تو ہمارا تو یہی موٹیو ہے کہ ہم ان کو جو کوئی ہمارا امیج خراب ہو گیا اس کو بہتر سے بہتر بنائیں. ابھی جتنے بھی لوگ سوال کر رہے ہیں یہ بہت زیادہ کنفیوزڈ اس معاملے میں ہے کہ کیا یہ لوگ جو باتیں کریں یہ کر پائیں گے. تو ہمارے ایک پنجابی کا شعر ہے کہ ٹرسٹ ایشو ہے نا جی بے ہمتے نے جڑے گھریں بہ کے شکوا کرن مقدراں دا, اگن والے اگ پیندے نے سینہ پاڑ تے پتھراں دا, منزل دے متھے اتے تختی لگدی انہاں دی جڑے گھروں بنا کے ٹردے نقشہ اپنے سفراں دا. ہم تو نقشہ بنا کے ٹرے ہیں, اللہ خیر کرے گا, اس کو آگے لے کے جائیں گے. اچھا رائٹ. سکندر ایک جو کامنٹ آیا وہ یہ تھا کہ ہم کیسے یقین کر لیں کہ آپ لوگ جو باتیں کہہ رہے ہیں یا جس ویژن کی آپ لوگ بات کر رہے ہیں وہ آپ لوگ عملاً کر کے بھی دکھائیں گے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ٹرسٹ کا ایک بہت بڑا ایشو ہے سیاستدانوں کے حوالے سے اور ہماری سیاست کے حوالے سے, کہ آپ سے پہلے بھی جو لوگ تھے انہوں نے بھی ایسی ہی باتیں کی تھیں. تو کیا مختلف ہے کہ ہم آپ کی بات کا یقین کر لیں کہ ہاں آپ جو کہہ رہے ہیں یہ ایسا ہوگا یا عملاً یہ سب چیزیں ہوں گی؟ ایک تو جو اس نوجوان, اور کافی بڑا خوش ہوں میں کہ اس طرح کے سوالات سامنے آ رہے ہیں, انہوں نے جو چیزیں ہمارے سے پہلے والے لوگوں نے کی ان میں کچھ غلط تھی کچھ صحیح تھی, وہ ٹائم چلا گیا. اب ٹائم اس چیز کا, جس طرح میں نے کہا کہ یونینمسلی آپ میں سے کوئی ایسا نہیں ہوگا جو پاکستان کو بہتر نہیں دیکھنا چاہتا. میرے پاس بہت زیادہ آئیڈیا ہے, اس طرح میں رائٹ ٹو انفارمیشن ہر یونین کاؤنسل میں احمد نے بات کی کہ ہمارے پاس یونین کاؤنسل میں فنڈز آ رہے ہیں, ہمارا پلان ہے کہ ہم ایٹ لیسٹ 6 میونسپل ورکرز ہر یونین کاؤنسل کے اندر امپلیمنٹ کریں تاکہ آپ لوگوں کے وہ جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں حل ہو سکیں. بٹ سب سے میجر بات یہ ہے کہ آگے آؤ, ہمارا بازو بنو. ہم بازو چھڑانے والوں میں سے نہیں ہیں, ہم آپ کی مدد کرنا چاہتے ہیں اور آپ کی مدد سے ہی, میں اکیلا قصور میں کچھ نہیں کر سکتا. ان ساری چیزوں کے لیے ہمیں ان نوجوانوں کی ضرورت ہے. دے شوڈ کم فارورڈ, دے شوڈ ٹیل اس, اور انشاءاللہ جو ہم کر سکتے ہیں وہ ہم کریں گے اور کر کے دکھائیں گے. رائٹ. میں شکر گزار ہوں آپ لوگوں کا بھی کہ بڑے پیشنس کے ساتھ, تحمل کے ساتھ آپ نے جو ہے وہ ان لوگوں کے بھی کامنٹ سنے اور جوابات دیے. مگر ایک معاملہ جو ہم سب کے سامنے ہے کہ ہمارے سیاستدانوں پر سے اور ہماری سیاست پر سے عوام کا جو اعتماد ہے وہ اٹھتا ہوا نظر آ رہا ہے. یہ اعتماد رہنا چاہیے کیونکہ اس ملک کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اس ملک کے لیے یہی جمہوریت, یہی سیاست ہی راستہ ہے, یہ کہیں نہیں جائے گی. ہمیں اسی کو ٹھیک کرنا ہوگا اور یہ ٹھیک ہوگی تو ہم آگے بڑھ پائیں گے. اور سیاست میں پرانے چہرے تو ہم سب دیکھتے رہتے ہیں, مگر یہ کہ کچھ ان نئے لوگوں سے کچھ امید ضرور رکھنی چاہیے. آئی ایم شور, مجھے یقین ہے کہ یہ اپنے اپنے اضلاع میں جو ہے وہ کچھ نہ کچھ بہتر کر کے دکھائیں گے, اور اگر نہیں کریں گے تو پھر ہم انہیں دوبارہ بلائیں گے اور ان سے پوچھیں گے کہ انہوں نے جو ہے وہ اب سے کچھ دیر پہلے جو باتیں کی تھیں اپنے اضلاع کے حوالے سے وہ یہ کیوں نہیں کر پائے. آج کے پروگرام سے اتنا ہی. میزبان رحمان سے کوئی اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.